يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 45. شاہ روم اور شاہ فارس کے نام خطوط. ایک اندازے کے مطابق 600 عیسوی میں دنیا کی آبادی 20 کروڑ کے لگ بھگ تھی کہ جس میں 2.5 کروڑ بازنطینی یعنی رومی سلطنت میں آباد تھی، یعنی دنیا کی آبادی کا تقریباً 12 یا 13%. قسطنطین پہلا رومی بادشاہ تھا کہ جس نے عیسائیت قبول کی. 330 عیسوی میں اس نے روم کے بجائے استنبول کو اپنا دارالحکومت قرار دیا. 395 میں رومی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی. مغربی حصے کو رومی سلطنت کہتے تھے کہ اس کا دارالحکومت روم تھا. یہ 476 میں جرمن حکومت کے ہاتھوں ختم ہو گئی. مشرقی رومی سلطنت کو بازنطینی سلطنت بھی کہتے تھے اور اسے عثمانی سلطان محمد فاتح نے 1453 میں فتح کیا. روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا کہ جسے اردو میں ہکل بھی پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس کا لقب کیسر تھا. یہ بہادر اور جری شخص تھا، میدان جنگ میں آگے آگے رہتا تھا. اس کے دور میں ایرانیوں نے القدس، مصر اور انطاکیہ کے علاقے پر قبضہ کر لیا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہرقل کی طرف کون جانا چاہتا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں. یہ بہت ہی خوبصورت اور وجیح صحابی تھے. بدر کے سوا تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے. جبریل علیہ السلام دنیا میں انہی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. یہ شام کے تمام شہروں سے واقف تھے. آپ علیہ السلام نے انہیں خط دے کر کہا کہ بصرہ کے حاکم تک پہنچا دینا، وہ کیسر تک پہنچا دے گا. ان دنوں کیسر حمص سے بیت المقدس جا رہا تھا کہ اس نے نظر مانی تھی کہ اگر روم ایران پر غالب آ گیا تو وہ استنبول سے یروشلم تک پیدل جائے گا. رومیوں نے وہ صلیب بھی واپس لے لی تھی کہ جس کے بارے ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر سولی دی گئی تھی. ہرقل کا ایک مقصد اس صلیب کو اس کے اصل مقام پر نصب کرنا بھی تھا. حاکم بصرہ نے عدی بن حاتم کو دحیہ کلبی کے ساتھ روانہ کیا کہ انہیں کیسر تک پہنچا دیں. ہرقل علم نجوم کا ماہر تھا. ایک شام اس نے اپنے پادریوں سے کہا کہ میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو لگتا ہے کہ ختنہ کرانے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا. اس کے پادریوں نے تسلی دی کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی ختنہ نہیں کرواتا، پریشانی کی بات نہیں. اسی دوران آپ علیہ السلام کے سفیر ہرقل کے پاس پہنچ گئے. اس نے پوچھا کہ عرب ختنہ کراتے ہیں تو اسے بتایا گیا کہ کراتے ہیں. اس نے کہا یہی اس امت کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جو علم نجوم کا ماہر تھا. اس نے بھی وہی رائے دی جو ہرقل کی تھی. ہرقل نے حمص میں اپنے محل میں سب بڑوں کو طلب کیا، دروازے بند کر کے کہا کہ اگر سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو. یہ سن کر وہ وحشی قدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑ پڑے. انہوں نے جب دروازے بند پائے تو ہرقل نے انہیں واپس بلایا اور بات بنائی کہ یہ تو میں تمہارے ایمان کی پختگی دیکھنے کے لیے کہہ رہا تھا. وہ سب ہرقل کے سامنے سجدے میں گر گیا اور خوش ہو گیا کہ ہمارے بادشاہ کا ایمان پختہ ہے. ہرقل کی طرف خط کے متن یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم ہرقل کی طرف، جو سیدھے راستے پر چلے اس پر سلام ہو. اسلام کو قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے. اسلام قبول کر لو، اللہ عز و جل تمہیں دوہرا اجر دے گا. اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہاری غریب رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا. کیسر نے آپ علیہ السلام کا نامہ مبارک لے کر اپنے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا. ابن حبان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو جوابی خط لکھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، وہ مسلمان نہیں ہوا، عیسائیت پر ہی قائم ہے. اس نے کچھ دینار بھی آپ کی خدمت میں بھیجے تھے، آپ نے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے. ہرقل نے اپنی پولیس کے افسر کو طلب کر کے کہا کہ ہمارے علاقے میں محمد کی قوم کے کسی فرد کو حاضر کرو. اسے غزہ کے علاقے میں ایک عرب قافلے میں ابو سفیان مل گئے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ تھا. ہرقل نے کہا کہ میں محمد کے قریبی عزیز سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابو سفیان بول پڑے کہ میں ہی ہوں. ہرقل نے ابو سفیان کو آگے اور اس کی قوم کے لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا اور انہیں کہا کہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو اسے جھٹلا دینا.
ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس ڈر سے جھوٹ نہیں بولا کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلا دیں گے اور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہرقل نے پوچھا کہ محمد کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ عالی نسب کا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ محمد کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ کیا سرداروں نے محمد کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کمزوروں نے۔ ہرقل نے پوچھا کہ محمد کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ محمد کے پیروکار اس کے دین سے واپس پھر جاتے ہیں یا نہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ محمد نے نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ کیا محمد نے کبھی بدعہدی کی؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کبھی محمد سے تمہاری جنگ رہی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ہاں۔ ہرقل نے پوچھا کہ نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ اور کبھی ہم غالب آئے۔ ہرقل نے پوچھا کہ محمد کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا اللہ کی عبادت کا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کا، نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا۔ ہرقل نے کہا کہ تم نے مانا محمد کا نسب عالی ہے اور نبی عالی نسبی ہوتے ہیں۔ تم نے یہ مانا کہ محمد کے خاندان میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی تقلید میں ایسا کام کیا ہے۔ تم نے یہ بھی مانا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہو گزرا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت واپس چاہتے ہیں۔ تم نے یہ بھی مانا کہ انہوں نے دعوی نبوت سے پہلے جھوٹ نہیں بولا اور تم ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے، تو میں نے جانا کہ جو انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ پھر تم نے مانا کہ کمزور لوگ محمد کے متبع ہیں اور نبی کے پیروکار کمزور ہی ہوتے ہیں۔ پھر تم نے مانا کہ محمد کے پیروکار بڑھ رہے ہیں اور ایمان ہمیشہ بڑھتا ہی ہے۔ پھر تم نے مانا کہ اس کے دین سے کوئی نہیں پھرتا اور ایمان کی مسرت ایسی ہی ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ ہمیں توحید، نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ان قریب اس جگہ کا مالک بھی محمد بن جائے گا کہ جہاں میں کھڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس پر شور مچ گیا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے کہ رومیوں کا بادشاہ بھی اب ان سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ نبی کریم غالب آ کر رہیں گے، یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا۔ نبوی خط کے اندر ایک لفظ اریسین بھی استعمال ہوا ہے کہ ان کا گناہ کیسر پر ہوگا۔ یہ اریسی کی جمع ہے کہ جس کا معنی کاشتکار اور غلام کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد عیسائیوں کا ایک توحیدی گروہ تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ شاہ فارس کسریٰ نے آپ علیہ السلام کے خط کو پھاڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ملک ٹکڑے ہو جائے گا۔ قیصر نے آپ علیہ السلام کے خط کا احترام کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ملک باقی رہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ آخری کسریٰ یزدگرد کی 31 ہجری میں وفات کے ساتھ ہی ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ پس شام میں قیصر کی وفات کے بعد رومیوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ 550 عیسوی میں ساسانی سلطنت کا رقبہ کوئی 35 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ فارس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا، جو فارسی نام خسرو کا عربی متبادل ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو خسرو تھا اس کا نام خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا، یعنی یہ معروف بادشاہ نوشیروان کا پوتا تھا۔ خسرو پرویز نے تقریباً 39 برس تک حکومت کی، 589 سے لے کے 628 تک۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس خط کے بھیجنے کا ذکر غزوہ تبوک کی بات کیا ہے۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا یہ کہ خطوط 1 سے زائد مرتبہ بھیجے گئے تھے، واللہ اعلم۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کو آپ علیہ السلام کا خط پہنچایا۔ عبداللہ بن حذافہ بہت ماہر جنگجو تھے، شاعر تھے، آواز بھی دلکش تھی۔ آغاز ہی سے مسلمان ہو گئے تھے، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ انہی کو حضرت عمر کے دور خلافت میں رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ بحرین کے حاکم منذر بن ساوی عبدی کو یہ خط پہنچا دینا، وہ کسریٰ کو پہنچا دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ نے وہ خط خود کسریٰ کے حوالے کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حاکم بحرین نے انہیں کسریٰ کے پاس بھیج دیا۔ خط کا متن یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے شاہ فارس کے نام سلامتی اس شخص پہ کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے، اگر تم نے انکار کیا تو مجوس کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ شاہ فارس نے آپ علیہ السلام کا خط پھاڑ دیا اور کہا کہ میرے پاس زبردست حکومت ہے اور مجھے اس کے چھن جانے کا خوف بھی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر حکومت کی اور تم عرب بنی اسرائیل سے بہتر نہیں ہو، تم پر حکمرانی کرنے میں بھلا کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے یہ لکھتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس کے رویے کی خبر آپ علیہ السلام کو دی تو آپ نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ آپ کے خط کو پھاڑنے کے بعد کسریٰ نے یمن میں اپنے گورنر بازان کو لکھا کہ حجاز میں موجود اس شخص کے پاس اپنے 2 مضبوط آدمی بھیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو۔ بازان نے 2 مضبوط آدمی بھیج دیے، ایک کا نام بابو ہے جبکہ دوسرے کا نام خرخرہ تھا۔ بازان نے انہیں خط دے کر بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ کے دربار میں حاضری دیں۔ یہ دونوں طائف پہنچے تو قریش نے انہیں خبر دی کہ وہ مدینہ میں ہے، اور قریش خوش ہو گئے کہ کسریٰ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ یہ دونوں مدینہ پہنچے تو بابوے نے آپ سے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے دربار میں حاضر کرے۔ بازان نے اس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اب اگر آپ کسریٰ کے پاس چلتے ہیں تو بازان آپ کے لیے شہنشاہ کسریٰ کو لکھ بھیجے گا کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر آپ وہاں حاضر نہ ہوئے تو وہ آپ اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے شہر کو بھی تباہ کر دے گا۔ آپ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور جب ان کے چہروں کو دیکھا کہ داڑھی مونڈ رکھی ہے اور مونچھی بڑی بڑی ہیں تو پوچھا تمہیں کس نے ایسا حلیہ بنانے کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے داڑھی معاف کرنے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ کل میرے پاس آنا۔ اگلے دن یہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بازان کا خط آپ کے حوالے کیا۔ آپ مسکرائے اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی اور کانپنے لگ گئے۔ آپ نے آج پھر انہیں کہا کہ کل آنا۔ وہ اگلے دن آئے تو آپ نے کہا کہ اپنے شاہ بازان کو جا کر بتلاؤ کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا اور اس کے بیٹے شیروے کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ وہ سن کر کہنے لگے کہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لکھ لو، میرا دین اور میری سلطنت وہاں پہنچے گی جہاں کسریٰ کی حکومت ہے، بلکہ اس سے بھی آگے تک کہ جہاں تک گھوڑے اور اونٹ جا سکتے ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے علاقے تمہارے زیر انتظام رہیں گے، میں تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے خرخرہ کو چاندی سے مزین باکس بھی دیا جو کسی بادشاہ سے تحفے میں ملا تھا۔ واپسی پر بازان نے اپنے ایلچیوں کی باتیں سن کر کہا کہ اگر ایسا ہی ہوا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ان کے ساتھ کچھ اور کریں گے۔ بابوے نے بازان سے کہا کہ مجھے زندگی میں بہت سے لوگوں سے بات چیت کا موقع ملا لیکن ان سے باروب شخصیت نہیں دیکھی۔ تھوڑی ہی دنوں کے بعد بازان کو شیروے کے خط موصول ہوا کہ میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے کہ اس نے ایرانیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میرا خط موصول ہو جانے کے بعد اپنے لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لینا، اور جس کے بارے کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا میرا اگلا حکم آنے تک اس کے بارے کوئی قدم نہ اٹھانا۔ بازان نے خط پڑھتے ہی کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو بذریعہ خط اطلاع دی۔ آپ نے انہیں ان کے مناصب پر برقرار رکھا۔ شیروے بھی 6 ماہ ہی زندہ رہا۔ اس کے بعد فارس کی سلطنت میں صرف 4 سال میں 10 حکمران بنے، جن میں سے آخری یزدگرد تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساسانی سلطنت ختم ہو گئی۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمة للعالمين يا محمد